کہ جس نے ہمارے قرآن کے لیے، جس نے ہمارے قرآن کے خلاف 26 آیتوں کو نکالنے کا جو کہ سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی اور کہتا ہے کہ یہ جو 26 آیتیں ہیں یہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر بعد میں یہ بھی بولتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ان آیتوں کو ڈال دیا گیا، کٹر پنتھی کو بڑھاوا دیتی ہیں، اس طریقے کی باتیں اس نے اس یاچیکا کے اندر ڈال کے، عرضی کے اندر ڈال کے سپریم کورٹ میں اس نے اس یاچیکا کو داخل کیا۔ یہ تو اس کا ہوا، لیکن وہ وسیم رضوی نہیں ہے، وہ وسیم رضوی نہیں ہے، بلکہ وہ یزیدی ہے، ملعون ہے، مردود ہے، شیطان ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یاد رکھے آپ، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو میڈیا میں لانے کے لیے، یہ اس وجہ سے اس نے یاچیکا سپریم کورٹ کے اندر داخل کی۔ لیکن یاد رکھو، میں اس خبیث سے بتانا چاہتا ہوں، اس یزیدی سے بتانا چاہتا ہوں، اس وسیم رضوی سے بتانا چاہتا ہوں، سن لے، جز نمبر 1 میں اللہ کہتا ہے کیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ کہتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سن لے وسیم رضوی کان کھول کر کے، اللہ قرآن مقدس میں کہتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ یہ کتاب کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ارے اس عظیم کتاب کے لیے تو سپریم کورٹ میں 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے۔ 26 آیتیں تو کیا، تو ایک زیر کو نہیں ہٹا سکتی، پوری دنیا، پوری حکومتیں، پوری ظالم بادشاہ حکومتیں جو ہے قرآن کے ایک زیر زبر کو نہیں ہٹا سکتی۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر قرآن مقدس کے ایک نقطے کو ہٹا دے تو خدا کی قسم یعنی قیامت آ جائے گی، لیکن جو ہے قرآن مقدس کے ایک نقطے کو نہیں ہٹا سکتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کی مقدس شہزادوں، تو اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ یہ عظیم کتاب کہ جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، مقدس والی کتاب، عظیم کتاب ہے یہ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے خود جو ہے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آیت نمبر جو ہے اللہ تبارک و تعالی 9 اور پارہ نمبر 14 اور جو ہے سورہ ہجر کے اندر کہتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مقدس پیغمبر علیہ السلام و تسلیم پر، جیسا کہ 1450 1450 سال پہلے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پروردگار علیہ السلام و تسلیم پر قرآن نازل فرمایا تھا، ویسا کا ویسا آج بھی ہے۔ نہ زیر کا فرق ہے، نہ نقطے کا فرق ہے، نہ آیتوں کا فرق ہے، نہ صورتوں کا فرق ہے، نہ بابوں کا فرق ہے۔ جیسا کہ اللہ کے مقدس پیغمبر علیہ السلام و تسلیم پر نازل ہوا، ویسا کا ویسا آج بھی قرآن موجود ہے۔ اور تو 26 آیتوں کا ذکر کرنا، اس وسیم رضوی پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں جو ہے اس پر لعنتیں بھیجنی چاہیے، بلکہ یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کرسی کے لیے قرآن مقدس کے جو خلاف جو عرضی داخل کی ہے، اس نے اپنے آپ کو پولیٹکس میں لانے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ پوری دنیا میں جو ہے میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کی مقدس شہزادوں، اسلام کا جھنڈا بلند ہے، اور قرآن عظیم کو جو ہے میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کی مقدس شہزادوں، حفاظ اکرام، حافظ قرآن اپنے سینے کے اندر ان کو رکھتے ہیں۔ ارے تو کیا سمجھتا ہے کہ تو یہ یاچیکا داخل کر کے قرآن مقدس کی آیتوں کو نکال دے گا؟ تو نے یہ سوچا کہ یہ نکل جائے گی؟ کبھی نہیں نکل سکتی۔ قیامت تو آ سکتی ہے، قرآن کا ایک زیر بھی نہیں ہٹ سکتا، زبر بھی نہیں ہٹ سکتا۔ آؤ میں لے کر کے چلتا ہوں یونائیٹڈ کی طرف۔ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا سائنسداں تھا۔ کیا تھا؟ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا سائنسداں، اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کا نمبر 1 کہلانے والا، اپنے آپ کو سائنسداں کا بادشاہ کہلانے والا، اپنے آپ کو سائنسداں کا جو ہے یعنی راجا کنگ کہلانے والا، اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ قرآن عظیم کو ہم تبدیل کریں گے۔ وہ کہنے لگا، کسی نے اس کو بتایا کہ یہ قرآن عظیم ہے اللہ کی طرف سے، یہ قرآن مقدس اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ وہ اس نے کیا کہا کہ ہم تبدیل کر کے دکھائیں گے۔ وہ ٹیکنالوجی کا ماہر تھا، وہ ہر چیز کو جانتا تھا، ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے سائنس کے ذریعے ہر چیز کو حل کر لیا کرتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ سائنس بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ سائنس ہے کیا چیز؟ سائنس ہے کیا چیز؟
میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ ایک اپنے کمپیوٹر کو لیا، اور کمپیوٹر کو لینے کے بعد اس نے اس کے اندر، کمپیوٹر کے اندر قرآن مقدس کو داخل فرمایا۔ اب قرآن مقدس جو ہے اس نے اپنے کمپیوٹر کے اندر یونائٹیڈ کا جو یعنی کہ اس وقت کا، اس زمانے کا یعنی سب سے بڑا جو ہے بادشاہ تھا، مطلب بادشاہ سمجھ لیجیے کہ یعنی کہ سائنسداں کا بادشاہ تھا، کنگ تھا، تو اس نے کیا سوچا کہ آج قرآن مقدس کی آیت کو ہم تبدیل کر کے دکھائیں گے۔ اس نے دعویٰ کر دیا پورے جو ہے یعنی کہ یونائٹیڈ کے اندر، اور اس نے امریکہ کے اندر یہ دعویٰ کر دیا ہے، سن لو مسلمانوں، آج ہم قرآن کو تبدیل کر کے دکھائیں گے۔ اس نے اعلان کر دیا، مسلمانوں سنو، آج ہم قرآن کو تبدیل کر کے دکھائیں گے۔ تو مسلمانوں نے کہا تھا کہ قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کی عظیم کتاب ہے، اللہ کی شان و رفعت والی کتاب، یہ مقدس کتاب ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ عظیم کتاب ہے، شان والی کتاب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پروردگار علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو قرآن کو نازل فرمایا، اور اللہ کہتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی جو ہے حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو اس نے کمپیوٹر کے اندر قرآن مقدس کو ڈالنے کے بعد کیا کیا، جو آیت تھی، ایک آیت تھی، اس آیت کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس نے خود سے ایک آیت بنائی، اس نے اپنی خود ذات سے ایک آیت بنائی، اور بنانے کے بعد کہنے لگا کہ اس آیت کو میں نکال دوں گا اور اس کی جگہ جو میں نے آیت بنائی ہے اس آیت کو میں داخل کر دوں گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس نے ایک آیت جو کہ وہ یعنی کہ بدلنا چاہتا تھا، نکالنا چاہتا تھا قرآن مقدس کے اندر سے، تو کیا ہوا، جیسے اس نے جو ہے یعنی کہ اس آیت مقدسہ پر جو ہے یعنی نکالنے کی کوشش کی اس آیت کو، تو پتا چلا کہ کمپیوٹر بھی ہٹ جاتا ہے،